ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ مر جاتے ہیں، جن کو دفن کیا جاتا ہے، پیچھے سے ان لوگوں کے لیے ختم پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، مجالس کی جاتی ہیں، کیا ان کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ تو ان کے لیے ایک جواب ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہے صاحب کتاب نے کہ علامہ ہلی ایک صاحب علم گزرے ہیں، عالم دین۔ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ مجھے کام تھا، میں کام کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچا، اب اس شہر میں نہیں پہنچا تھا کیونکہ شام کا وقت ہو گیا، تو اس وقت شہر کے باہر فصیلیں ہوتی تھی، فصیلیں دروازہ بند ہو گیا۔ علامہ علی کہتا ہے کہ میں نے انتظار کیا کہ صبح جب دروازہ کھلے گا تو شہر میں داخل ہوگا، تو شہر کے باہر ایک قبرستان تھا، انہوں نے سوچا کیوں نہ میں رات یہاں قبرستان میں گزاروں، تو وہ شب جمعہ تھی، جمعہ کا رات تھی، تو عالم دین نے وہیں پہ اپنا کپڑا بچھایا اور نماز پڑھنے شروع کی۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، خالق کی کائنات کو پوجتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آذان کا وقت ہوا تو میں حیران ہو گیا، میری حیرانگی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ کیا دیکھا کہ جیسے ہی جتنے قبرستان تھا ساری قبریں پھٹ گئیں اور مردے باہر آ گئے، تو میں نے دیکھنا کہ مردوں نے جانا شروع کیا، ایک طرف سارے مردے جا رہے ہیں، میں زیادہ پریشان ہو گیا، یہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ دیر گزری تو اس وقت میں نے کیا دیکھا کہ ہر مردہ واپس آ رہے، ہر بندے کا سفید لباس ہے، کسی نے کندھوں پہ کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، دعائیں دے رہے ہیں مولا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کہاں گئے تھے، کیا چیز اٹھا کے لے رہے ہیں؟ تو میں نے دیکھا ایک بزرگ تھا، اس کو تھوڑی دیر بعد ٹھوکر لگتی اور زمین پر گر جاتا، اسی طرح اس کا میلا لباس ہے، اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو وہ سانس سانس کے ساتھ بددعائیں دے رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت نہ رکھے، آپ تباہ و برباد رہیں، یہ کریں وہ کریں، یعنی دعائیں نہیں بددعائیں دے رہا تھا۔ تو عالم دین علامہ ہلی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ باقی کیا چیز اٹھا کے لے آ رہے ہیں، یہ اس کے پاس کیوں نہیں ہے، وہ دعائیں دے رہے ہیں، یہ بددعائیں کیوں دے رہے ہیں؟ کہتا میں بڑا پریشان ہوں، میں آگے بڑا اس کے بندے کے پاس گیا، بندے خدا پہلے تو یہ بتاؤ آپ گئے کہاں تھے؟ اس نے کہا جب شب جمعہ ہوتی ہے تو ہمیں چھٹی ملتی ہے، جاؤ گھروں میں جو کوئی تمہیں قرآن مجید کی تلاوت ہدیہ پیش کر رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں وہ گھروں سے لے کے آؤ۔ تو کہتا ہے جب سے میں مرا ہوں تو میں جاتا تو ہوں، لیکن میرا ایک بیٹا ہے جو دجلہ کے کنارے کپڑے دھوتا ہے، لیکن آج تک اس نے مجھے کوئی چیز نہیں دی، آج تک اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، تو میں پریشان ہو کر واپس آ جاتا ہوں۔ تو علامہ علی کہتے ہیں مہربانی فرمائیں وہ کس جگہ پہ دریائے دجلہ کے کنارے کپڑے دھوتا ہے، میں اس کو نصیحت کروں کہ باپ کا اتنا مقام ہے، باپ کی اتنی فضیلت ہے، آپ اس کے لیے کچھ کریں۔ تو اس نے بتایا، عالم دین کہتے ہیں میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، میں وہاں پہ چلا گیا، کیا دیکھا دجلہ کے کنارے وہ دریا کپڑے دھو رہا تھا، تو میں نے اس کو بتایا کہ بندے خدا تمہارا باپ مر گیا ہے، باپ کی کچھ حقوق ہوتے ہیں، مہربانی کر اس کو کچھ بھیجا کر، وہ وہاں پہ مشکل میں ہے۔ تو غصے میں کہتا ہے میرے لیے کیا چھوڑ کے دیا میں اس کو بھیجوں؟ تو عالم دین نے اور سمجھایا، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تو عالم دین نے کہا اچھا چلو کچھ نہیں بھیجتے تو یہ تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہ اہل بیت کے صدقے اس کی بارگاہ میں بھیج دو، اہل بیت کے توسل سے تھوڑا سا بھیج دو تو یہ ثواب شامل ہو جائے۔ تو اس نے غصے سے ایسے پانی باہر پھینک دیا۔ وہ عالم دین علامہ ہلی کہتے ہیں میں واپس آ گیا، پھر وہیں پہ شب جمعہ گزاری، تو کیا دیکھا جیسے باقی لوگ خوش و خرم تھے وہ بھی نہایت خوش تھا، سفید لباس تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے سوال کیا بندے خدا اس نے تمہیں دیا تو کچھ نہیں تھا، لیکن پھر آپ کا یہ سفید لباس، یہ خوش شکل کیسے، یہ سامان کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا عالم دین جب میرے بیٹے نے غصے کے عالم میں پانی زمین پہ پھینکا تھا تو ایک مچھلی کا چھوٹا سا بچہ وہاں پہ تڑپ رہا تھا کنارے کے اوپر، تو جیسے ہی پانی اس کے اوپر پڑا تو وہ پانی کے سہارے وہ مچھلی کا بچہ پانی میں چلا گیا۔ تو خالق کی کائنات نے فرمایا جب تک یہ مچھلی کا بچہ زندہ ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو بندے خدا جو ہم بھیجتے ہیں نا
کوئی چیز بھی بھیجیں، اہل بیت کے توسل سے بھیجیں تو وہ اس کو ملتی بھی ہے، وہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے۔ تو ماں باپ کا بڑا قدر ہے۔ اس میں ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ باپ کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ ہماری اولاد بھی اچھا برتاؤ نہیں کرے گی۔ ایک چھوٹی سی بات اور لکھی ہے صاحب کتاب نے کہ ایک بندہ باپ سے تنگ ہو گیا، اس نے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا کہ کہتا ہے کہ آؤ میں تجھے دریا میں پھینک کے آتا ہوں۔ جب وہ دریا کے کنارے پہ گیا، پھینکنے کا ارادہ کیا تو باپ نے کہا بیٹا مہربانی کرو مجھے یہاں نہیں تھوڑا سا دور پھینکو۔ اس نے کہا بابا وہ کیوں؟ کہا یہاں پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو جب یہ باپ نے اس بیٹے نے بات سنی نا تو باپ کو گھر لے آیا، خدمت کرنی شروع کی۔ اس نے کہا اس نے اپنے باپ کو دریا میں پھینکا تھا، آج میں اس کو پھینک رہا ہوں، کل میری اولاد مجھے دریا میں ضرور پھینکے گی۔ تو ہمیں چاہیے، دعا ہے خالق کائنات سے کہ تمام اولاد کو والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔